گرینیز چینل کی طرف سے فرحت کا پیار بھرا سلام تمام بچوں تک پہنچے۔ بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی بار حضرت عمر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے چھوڑا تھا کہ جو ان کی فتوحات ہیں اور جو ان کے زمانہ میں جو اچھے کام کیے گئے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اس دفعہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور تھا اس میں جو اوقاف کا ادارہ تھا، جو محکمہ اوقاف جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، یہ جو ادارہ تھا یہ ان کے دور میں شروع ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں اپنا باغ اوقاف کو دیتا ہوں۔ یہ وہ باغ تھا جو جنگ خیبر کے موقع پر ان کو دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو اپنا باغ اس ادارے کے لیے وقف کر دے گا، جو کہ اس میں مدد کرے گا، تو اس کا ایک باغ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں اس کو ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا دن جو تھا، جہاں بھی جاتے تھے لوگوں سے رابطہ کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور پھر ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنایا کرتے تھے کہ تاکہ جن لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ اسی کے تحت پھر اس طرح کے قانون بناتے تاکہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ اس کے بارے میں بہت ساری مثالیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ باہر دیکھنے کے لیے نکلے کہ کیا صورتحال ہے، تو آپ کو ایک بوڑھا جو نابینا بھی تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، تم کس دین سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں، جزیے میں نہیں دے سکتا اور میرا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ اس پر آپ انہیں ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے، بیت المال والے کو بلایا اور فرمایا کہ جوانی میں ان کی پروٹیکشن کے لیے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، لیکن بڑھاپے میں ہمیں ان کی خبر رکھنا ہے اور بوڑھوں سے جزیہ نہیں لینا۔ یعنی قانون بنا دیا کہ جو بوڑھا ہو جائے جزیہ نہیں دے گا، بلکہ اس کی جو دیکھ ریکھ ہے وہ ہمیں خود کرنی چاہیے۔ ایک بار ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تو آگے سے ماں نے جواب دیا کہ بچہ بھوکا ہے۔ آپ نے فرمایا تو بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہے؟ وہ چپ رہیں۔ اس پر بچہ روئے جا رہا تھا۔ پھر آپ نے پھر پوچھا کہ دودھ کیوں نہیں دے رہی؟ تو اس پر وہ کہنے لگیں کہ عمر بڑے بچوں کو زیادہ مدد کے طور پر پیسے دیتے ہیں، جبکہ چھوٹے بچوں کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا۔ اس پر حضرت عمر جو تھے ان کا دل بہت ہی برا ہوا، اور انہوں نے ایک قانون بنایا جس میں کہ بہت ہی جو بچے چھوٹے ہیں، جو گود والے بچے ہوتے ہیں، جو اپنی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جو وظیفہ تھا وہ مقرر کیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ لوگوں کی پریشانیوں کو، ضرورتوں کو دیکھتے تھے، اسی طرح قانون میں پھر مزید وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ لے کے آتے تھے۔ پھر ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، نے ایک گھر کے باہر جاتے ہوئے ایک ماں اور بیٹی کی بات چیت سنی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دینا۔ بیٹی نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا عمر یہاں نہیں بیٹھا، تو اس نے کہا کہ عمر تو نہیں ہے، لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دروازے پر نشان لگانے کو کہا۔ آپ دوسرے دن اپنے بیٹے عاصم جو شادی کے قابل تھا رشتہ لے کر کے ہاں گئے۔ یہ سارا فیصلہ جو تھا عمر نے ان کا تقویٰ دیکھ کر کیا تھا۔ بعد میں اس بچی کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام لیلا رکھا گیا، اور پھر اس لیلا کے ہاں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کا جو دور ہے وہ عدل کا دور تھا، عدل کا بول بالا تھا۔ اس دور کے اندر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو رہا تھا۔ فتوحات کا یہ علم تھا کہ دور دور تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت قائم تھی۔ مدینہ جو تھا وہ نالج کا مرکز مانا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ ایک روز گشت پر تھے رات کے وقت، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ آگ کا لو تاپ رہا ہے، اور اندر سے کسی عورت کے بڑی ہی تکلیف میں آوازیں آ رہی ہیں، جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ تو وہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس پر اس نے بتایا کہ ان کی جو زوجہ ہیں ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اور ان کے ہاں کوئی مدد نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ مسافر ہے۔ آپ یہ بات سن کر اپنے گھر گئے، وہاں سے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نیکی کرنا چاہتی ہو، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم تیاری کرو، میرے ساتھ چلو، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ لے لو گھر سے، کیونکہ ان کے ہاں کھانے پینے کے لیے بھی شاید کچھ نہ ہو۔ اس پر انہوں نے کچھ آٹا اور کچھ گھی وغیرہ لیا اور وہاں سے چل پڑی۔
جب وہ آئیں تو وہ ان کی جو بیگم تھی وہ تو اندر چلی گئی خیمے کے اندر، اور حضرت عمر جو تھے انہوں نے آٹا گوندا، پھر ان کے لیے کھانا وانا تیار کیا۔ اس نام میں پھر بچے کی ولادت بھی ہوئی۔ اور اس طرح جب ان کی بیگم نے اندر سے کہا کہ امیر المومنین مبارک ہو، بچہ پیدا ہو گیا ہے خیریت سے، تو وہ آدمی جو تھا وہ بہت ہی حیران پریشان رہ گیا کہ جو یعنی وقت کا خلیفہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو دیکھیے گا کہ ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے خلفۂ راشدین تھے ان کا جو سٹیٹس تھا وہ کیا تھا، ان کا دیکھیں کہ کیا رتبہ تھا ان کا، اور وہ کیسے دوسروں کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے۔ ایک بار ان کے اوپر ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہ بچا تھا، انہیں بیت المال سے پوچھنا پڑ گیا کہ مجھے کیا انٹائٹلڈ ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے 2 وقت کا کھانا بما خاندان، ایک سردیوں کا لباس اور ایک گرمی میں پہننے کے لیے لباس جو ہے وہ مہیا کیا جا سکتا ہے، سواری امیر المومنین کے رتبے سے اگر کام سے جانا ہو تو، اور اگر حج اور عمرہ جانا ہو تو اس کے لیے بھی سواری دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بار ایک عطر جو تھا وہ بحرین سے تحفہ کے طور پر ان کے پاس آیا، تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کو میں کیسے ٹیسٹ کروں کہ مجھے پتہ چل سکے کہ یہ کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو ان کی جو بیگم زوجہ تھیں عاتقہ، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کو دیکھ دیتی ہوں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح ہم دوسروں کا حق مار لیں گے، تم ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ لگ جائے عطر۔ تو جو بندہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھیں کہ ان کا معیار کیا تھا بھلائی کا اور ایمانداری کا۔ ایک بار بہت ہی سخت ان کے دور میں قحط پڑ گیا، لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، وہ اس وجہ سے وفات نہ پا جائیں، کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک ایک بندے کو کھانا نہیں ملے گا وہ کچھ نہیں کھائیں گے۔ لوگ ان کے لیے توفتاً چیزیں لے کے آتے تھے فروٹ کی شکل میں، لیکن وہ بانٹ دیتے تھے۔ ایک بار ایک بندہ ان کے لیے تھوڑے سے انگور لے کے آیا، انہوں نے انگور کو ایک دانہ علیحدہ کیا اور باہر جا کر ہر ایک کو ایک انگور بانٹ دیا۔ اسی اسنا میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ خربوزہ کھا رہا تھا۔ وہ بھڑک اٹھے، یہ تم کیسے کھا سکتے ہو؟ وہ آگے بھاگ اٹھا اور وہ اس کے پیچھے تھے۔ ان کی زوجہ نے بتایا کہ یہ اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ کیسے دوسرے بھوکے لوگوں کو چھوڑ کر خود خربوزہ کھا سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کھڑے ہو کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹربولنس یعنی کہ جو فتنہ ہے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یاد ہے۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حذیفہ نے کہا آپ اس دور اور آنے والے فتنے کا دروازہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ اگر یہ دروازہ توڑا گیا تو کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنا منہ اپنے ہاتھ میں چھپا لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا بات ہے۔ دروازہ توڑنے کا مطلب تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ ان کو مدینہ ہی میں شہادت نصیب ہو، پھر دعا مانگتے کہ اے اللہ مجھے کسی بلیور کے ہاتھوں سے قتل مت کروانا۔ تو بچوں چلو چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کہانی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو۔